اب سارا کچھ جو کچھ بھی یہاں ہوتا رہا ہے فلاحی ریاست، وہ تو ہم نہیں کر پائے، نہ ہی اس سے مت جانے کی کوشش کی ہے. اور علامہ کو تو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، یعنی وی ہیو گیون ہم ٹو دی ہینڈز آف دی ایکسٹریمسٹ. اصل میں ہم نے ان کا بت بنانے کی کوشش کر بت بنانے کے بالکل ایکسٹریمسٹ کے اس وقت تو علامہ کو وہی استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی شخص ہے جس پر کفر کے فتوے بھی لگ چکے ہیں. کفر کے فتوے اب بھی، جو مثلا میں نے ان کی جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہے اس پر ایک جو کتاب لکھی ہے خطبات اقبال تحصیل و تفہیم، اچھا جی، وہ میں نے یہاں پہ ہر مذہبی ادارے کو بھیجی ہے اپنے خط کے ساتھ، کہ مجھے بڑی خواہش ہوگی کہ آپ میری رہبری کریں، اس پر تبصرہ کریں، تاکہ اگر میری کوئی کوتاہی ہے تو مجھے معلوم ہو جائے، میں اس میں اصلاح کر لوں. Not a single person has answered. Not a single person has. دلچسپی نہیں سوچنے سمجھنے میں، پڑھنے میں نہیں ہوگی. اچھا، اب میں نے جو پوچھا بھی ایک دو سے، مثلا میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے پوچھا کہ جی یہ اس پر آپ کا کوئی تبصرہ نہیں کیا آپ نے رسالے میں، وہ خلافت سارے یہ کوئی نہ کوئی رسالہ نکالتے ہیں، بالکل کئی ان کے رسالے، سب رسالے والوں کو ہی میں نے تفصیلاً یہ لکھا کہ اس پر تبصرہ کیا جائے. نو کوشچن. میں نے ان سے پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ میرے تو وہ سر سے گزر گئی. اچھا، یہ ایک آسان جواب ہے کہ جہاں پر اعتراض ہو، آپ کہتے ہیں پھر اقبال اس پر معترض بھی نہیں ہونا چاہتے، تو صاف کہہ دیا کہ جی میرے تو سر سے گزر گئی. اس کا مطلب یہ کہ یا میں نے اس کو اعتراض کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، مجھے ڈپلومیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا. تو اب یہی مصیبت ہے کہ اب ہم نے آہستہ آہستہ، مثلا کئی اقبال کے تصورات ہیں. آپ کے ہاں جو اقبال کا تصور عشق رسول ہے، اس میں تو تقریباً اس کو خدا بنا دیتے ہیں، یعنی رسول اللہ کو وہ بالکل ایک طرح جو واقعہ ہے نا قرآن مجید میں، کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ عبدہ جو ہے یہ اس طرح کا عبد نہیں ہے. اور اس کا کیا وابستگی ہے کہ جس طرح ہم اس کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کر رہا ہے، یعنی وہ معراج کے سلسلے اسی قسم کے اشارے ہیں. اور پھر خدا کو دیکھنے کے متعلق، یعنی ابو جہل کا جو اعتراض ہے کہ محمد کس خدا کو کہتا ہے اس کے سجدہ کرو جو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور فرماتے ہیں کہ محمد کی اتنی دیر تک تسلی نہیں ہوئی جب تک معراج میں دیکھ لی نہیں خدا کو. اچھا، اب یہ کمال کی بات ہے. اب یہ تو سارا کفر ہے اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھو. اچھا، پھر اسی طرح جو ان کا تصور خدا کے متعلق ہے، جو خودی کا کہہ لیجئے سرنا یا ایک طرح کا فاؤنٹین ہیڈ، وہ اقبال کا خدا تو ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام کا ممکن ہے وہ خدا نہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ اس اینگل سے بہت کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے وہ کتاب مولانا وحید الدین کو بھی بھجوائی؟ کون سی جی؟ وہی خطبات والی جو تفصیل. کون سی؟ آج جو آپ کے خطبات کی تفہیم تفصیل. ہاں ہاں، وہ انڈیا کے جو مولانا وحید الدین. مولانا وحید الدین مجھے وحید خان. کون؟ وحید الدین خان انڈیا کے ہیں، مشہور آتے ہیں. مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ ریمبر. انہوں نے یہ اصل میں جو اعتراضات اقبال پہ کیے ہوئے ہیں ریکنسٹرکشن لیکچرز پر، آپ کو پتہ ہے یہ کتاب بینڈ ہے سعودی عربیہ میں. اور بینڈ اس لیے ہوئی چونکہ ضیاء الحق نے مجھے ایک خط لکھا تھا. یہ کوئی وہاں سیمینار ہوا ہے ریاض میں، اس میں کسی سوڈان کے ایک اقبال شناس یا اسلامک اسکالر، اس نے یہ ریزولوشن موو کیا اس سیمینار میں کہ یہ جو کتاب ہے یہ سب کفریات ہیں اور اس کو مسلمان نہ پڑھیں. اچھا، وہاں پر پاکستانی کوئی ریپرزینٹیو نہیں تھا، صرف نوائے وقت کا نمائندہ وہاں گیا ہوا تھا، تو اس میں وہ کیری ہو گیا. اچھا، اس نے نمائندے نے رپورٹ کی، رپورٹ نگران اخبار میں نیچرلی چھپی. اس کی کلپنگ ضیاء الحق اس وقت پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے وہ کلپنگ کاٹ کے مجھے بھیجی. ہیلو بیٹا، ہاں کہاں جا رہے ہو؟ اچھا، لے لو لے لو لے لو. تو وہ اب اس نقطہ نگاہ سے آپ اگر دیکھیں تو میں نے انہوں نے تجویز کی کہ عربوں کو اسلام کیسے سمجھایا جائے یا اقبال کیسے سمجھایا جائے. میں نے اس پہ تجاویز ان کو لکھ کے بھیجی. بروئی زندہ تھے اس زمانے میں، تو میں نے کہا ایک تو جو شارٹ ٹرم پلان ہے وہ تو یہ کہ بروئی کو بھیجیں
اسلامی دنیا کے دورے پر وہ اقبال پروجیکٹ کرے. اور دوسرا مل گئی ہے, اچھا گڈ بائی ہے. اور دوسرا یہ میں نے ان سے کہا کہ ایک تو بروئی صاحب کو یہ سمجھ گئے, دوسرا میری سجیشن یہ تھی کہ آپ یہ جو آپ نے یورپ میں اقبال چیئرز بنائی ہوئی ہیں جن کے ہم پیسہ دیتے ہیں جرمنی میں اور کیمبرج میں, وہ سارے یہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ 2 سال 3 سال کے لیے چلے جاتے ہیں, اور ان کا کوئی تعلق دور سے بھی اقبال کے ساتھ نہیں ہوتا, نہ وہ فارسی جانتے ہیں. بعض ایسی ہوئی نا, پہلے سب سے زیادہ تو گئے ہیں جو ہمارے فلسفہ کے پروفیسر ہوتے تھے گورنمنٹ کالج میں, آکھا ان کو کہتے تھے مذاق سے, اجمل, پروفیسر اجمل, آپ کو شاید یاد ہے. نفسیات والے. ہاں جی, ہاں, وہ ہی وینٹ کیمبرج یا ہائیڈلبرگ. اسی طرح اب یہ جو گئے جنہوں پر فلم بنائی ہوئی ہے, ہاؤ اس کا اتنا ریموٹلی تعلق, اس کو فارسی جانتے ہی نہیں, وہ نہ ہی اردو جانتے ہیں, نہ کوئی واقفیت ہے. از اے پٹھان اینتھروپولوجسٹ. اچھا, جا کے 6 سال رہے ہیں, 3 سال اقبال چیئر پر, پھر آگے ایکسٹینشن کرا لی. اب یہ میں نے کہا تھا یہ دونوں بند کرو, چونکہ اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جرمن وغیرہ, فرینچ یا جو بھی انگلینڈ کے ہیں, اب وہاں ہائیڈلبرگ اس وقت وہاں کی جو اقبال چیئر پر ہیں, شی سے ہندو لیڈی, تو کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں, واٹ از دا یوز. اچھا, اب ترکی میں تو انہوں نے چیئر قائم کی تھی, لیکن ترکی نے اپنے اقبال شناس پیدا کر لیے. اسی طرح ایجپٹ کی صورت ہے, مگر اب ٹیونیسیا ہے, الجیریا ہے, اور موراکو ہے نارتھ افریقہ میں, پھر اسی طرح یہ گلف اسٹیٹس ہیں, شام ہے, عراق ہے, یہ ملک موجود ہیں. تو وہاں آپ اپنے ریپرزینٹیو اگر چیئرز بنانی ہے تو وہاں بنائیں. یہ انہوں نے چیئرز بنا دی ہوئے ہیں, پیسے پاکستان دیتا ہے, مزے جا کے آپ کے بیوروکریٹس. یہ بھی سجیشن تھی, کسی پر عمل نہیں ہوا. نہ بروئی شارٹ ٹرم پلان پر گئے, نہ ہی لانگ ٹرم پلانس پر ایسے کوئی ادارے بنے. سو نتھنگ ہیپنس, نو ورکس, نتھنگ ورکس آؤٹ. آج کی اس گفتگو کو ہم تھوڑا سا فارمل بھی کرنا چاہتے ہیں. چلیں آپ کر لیں, میں تو آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی پرچہ تو لکھا ہوا نہیں. یہی تو ایکچولی چاہتے ہیں ہم کہ اس طرح یہ زبانی جمع خرچ کر سکتا ہوں, اور اسی کو ہم بات اس پر یہی بات ہو سکتی ہے کہ یہ اشارے ہیں, اسی پر وہ فلاحی ریاست کا تصور جو ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے, اس پر لکھا جا سکتا ہے, اس پر اکانومسٹ کو بٹھائیں, اس پر اسلامک اسکالرس کو بٹھائیں. جو کنونشنل تھنکنگ ہے, دیکھیے اقبال نے 3 وجوہات بیان کی ہوئی ہیں مسلمانوں کے زوال کی, ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. ایک تو ملوکیت ہے, وہ تو ختم ہو گئی, یعنی آپ نے جمہوریت قبول کر لی, اچھا بشک دنیا اسلام میں نہیں کی گئی. اچھا, آپ کی پوزیشن جو ہے. دوسری, اقبال کے نقطۂ نگاہ کے مطابق ملائیت ہے. اچھا, ملائیت سے مراد ان کی یہی ہے کہ اوریجنل تھنکنگ نہیں رہی, تقلید ہے, اجتہاد کی کوئی صورت نہیں, تو اوریجنل تھنکنگ غائب ہو گئی. تیسری, پیری مریدی ہے جو ابھی تک جاری ہے اور مضبوطی سے. اب وہ مار دیا پیر نے ایک بچے کو, اس کی ٹانگ بازو توڑ کے اس کو بازو کے ساتھ اس کے جسم کو مارتا رہا, ہی ڈائز. ابھی اس قسم کے واقعہ آپ کے پیر اس قسم کے تو ہیں, میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. یعنی یہاں ہماری اپنی حالت اس قسم کی ہے, تو اس کو تو آپ دور کر سکتے ہیں جدید میتھڈز استعمال کرنے سے, جدید تعلیم سے, اور اس کے ساتھ ہی جو کوشش ہماری ہے جدید طریقہ کار اختیار کریں. یو ہیو ٹو کنٹرول یور پاپولیشن. اور یہ تصور کرنا, دیکھیے خدا نے بھی اقبال کی طرح جیسے علامہ صاحب دونوں طرف چلتے ہیں نا. میں پچھلے دنوں ایک لیکچر دے رہا تھا یہاں آپ کے نئے بیوروکریٹس کو, یہ نیپاک کے, ہاں جی نیپاک کیا وہ جو ہے نیشنل ڈیفینس کالج. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہاں جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو تو ہمارا طرز عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور اسی ضمن میں نے انہیں بتایا کہ یہ جو مختلف ڈائمینشنز ہیں یعنی زوال کی, ان زوال کی کیفیات میں سے ہم آگے ابھی تک نہیں نکل سکے. نہ ہی اوریجنل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ہے, نہ ہی ملوکیت میں بھی آپ نے اب ان کے بیٹے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کے ہاں. اب حمزہ شریف آگے آئے گا, پھر وہ کیا بھٹو کا کیا بلاول آ جائے گا, پھر وہ
پرویز لائی کا بیٹا کیا ہے اس کا نام؟ مونس الہی۔ ہاں، یہ سارے وہ آ رہے ہیں. ابھی یہ جمہوریت میں ہی ایک طرح سے لا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وی آر اسٹل ناٹ آؤٹ آف ریئل جینوئن ڈیموکریٹک آرڈر.